أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. سوال کرتے ہیں تو جن کو آئیں گے وہ جواب دے دیں، ورنہ ہم جواب خود دے دیں گے. ٹھیک ہے جی، پھر یہ تقریباً 10 منٹ میں مکمل ہو جائے گا. پہلا سوال یہ بتائیں کہ روزے کی کتنی قسمیں ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، مثالیں آپ دیں گے. حرام روزہ، واجب روزہ، مستحب روزہ، مکروہ روزہ. مکروہ کون سا روزہ جی؟ جب وہ پاک حالت میں نہیں ہے، یہ اس طرح سے. نہیں، عاشورہ کے دن کا روزہ مکروہ. اچھا اچھا، حرام روزہ کون سا ہے؟ عید کا جو ہے جس عید عید کا کے روزہ دن. حرام ہے جی، بہترین مثال جی. واجب روزے کون کون سے ہیں؟ رمضان کے جی. ایک رمضان کا، قضا کا روزہ، رمضان کا روزہ، قضا کا روزہ، کفارے کا روزہ. پھر اس کے علاوہ جو آدمی حج پہ جاتا ہے، قربانی کے پیسے نہیں ہے، 3 دن روزے رکھے گا، وہ بھی واجب ہیں. اور اس کے علاوہ قسم توڑے تو اس پر 3 جرمانے ہیں، تینوں میں سے کوئی ایک بجا لائے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا اس پر. قسم توڑتا ہے یا وہ 3 دن روزے رکھے، یا 10 غریبوں کو کھانا کھلائے، یا 10 غریبوں کو لباس دے. مولانا صاحب، جو ایک روزہ جس طرح نمازیں انسان کسی کے ساتھ عہد کر لیتا ہے کہ کوئی نمازیں پڑھنی ہے کسی کے لیے جو محروم ہے، اور پھر اس کے اوپر وہ واجب ہو جاتی ہیں، تو اس طرح اگر روزہ بھی کسی سے وعدہ کر لیا ہے یا کسی کا جو قضا روزے اس طرح آیا کہ کیا جا سکتا ہے، پھر اس پہ واجب وہ بھی ہو جائیں گے یا نہیں؟ بھی واجب ہو جائیں گے. منت کا روزہ، منت کا روزہ ہو سکتا ہے کہ انسان منت کر لے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میرا ٹیکس اس دفعہ کم آئے، معاف ہو جائے جی، تو میں 3 دن روزے رکھوں گا جی. اس منت کے روزے رکھ سکتے ہیں. یا فلاں جرمانے سے بچ جاؤں، تو پھر یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے جی. یا قبلہ جب ٹیکس زیادہ دینا آ جائے تو تب بھی 3 دن کے روزے سے ہیلپ ہو جائے گی. جی جی پیسوں کھانے کی بچت ہو جائے گی جی. خرچہ بچ جائے گا. قرآن کی کون سی آیت روزے کے وجوب سے متعلق ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 183، یہ روزے کے وجوب سے متعلق ہے. روزہ کس ہجری میں واجب ہوا ہے مسلمانوں پر؟ 2 ہجری میں مسلمانوں پر واجب ہوئے، کیونکہ جو احکام ہے نا اسلامی، نماز ہو گیا، روزہ، حج، یہ آہستہ آہستہ ہے وہ واجب ہوئے. اور یہ شعبان کے مہینے میں اس کا آرڈر آیا ہے، پھر رمضان میں جو ہے وہ رکھے گئے ہیں. مولانا صاحب، جو شروع میں جب واجب ہوا ہے تب ابھی موجودہ حالت میں ہی جو ہے روزہ کہ سحر سے افطار تک، یا پھر یہ کہ وہ لمبے روزے پہلے ہوئے تھے؟ جی جی، نہیں، شروع میں 24 گھنٹے کا روزہ تھا. شروع میں بعض ایسے معاملات تھے اس میں 24 گھنٹے کا تھا، لیکن کھانے پینے کے حوالے سے 3 یا 4 گھنٹے کا وقفہ تھا صرف 2 روزوں کے درمیان. پھر اس کے بعد آیت نازل ہوئی ہے کہ تم اس وقت تک کھا پی سکتے ہو جب تک کیا ہے، یہ صبح فجر نہیں آتی، حتیٰ یتمیز خیط الابیض من الاسود. قرآن کی آیت ہے نا، وہاں پر بیان کی جا رہا ہے. یہ بھی اسلام کا اچھا ہے، رویہ ہے نا کہ پہلے سخت حکم دیا جاتا ہے، پھر اس کو نرم کیا جاتا ہے، پھر لوگ آسانی محسوس کرتے ہیں. ہوتا ہے نا بعض ملک کیا کرتے ہیں نا، کسی چیز کی قیمت بڑھا دیتے ہیں بہت زیادہ اور پھر اس کو کم کر دیتے ہیں. مثلا ایک آدمی کوئی چیز ہے 5 روپے کی نا، اب اس کو بڑھانا چاہتے ہیں 10 روپے پر، تو ان کو معلوم ہے کہ لوگ ریئیکشن کریں گے. پتہ کیا کرتے ہیں، وہ 20 روپے کی کرتے ہیں، پھر لوگ روڈر لاتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو جی تم تنگ ہو رہے ہو پریشان، 10 کی کر دیتے ہیں، پھر لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں اور ان کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یہ انسانی نفسیات ہے. پہلے آرڈر ہوا کہ آپ نے رمضان کا کیا ہے، مثلا آپ نے 21 گھنٹے کا روزہ رکھنا ہے،
اب جب آرڈر ہوا تو مسلمانوں نے کہا بڑا اوکھا کام ہے، سخت ہے، چلو جی 21 کا نہیں ہے، اب آپ کے لیے چھٹی ہے، آپ غروب تک روزہ رکھیں اور پھر دوبارہ سحری کو آپ کھا سکتے ہیں۔ یعنی یہ ایک نفسیاتی حوالے سے ایک نقطہ ہے اس میں بھی، کہ آپ کسی کو کام دے رہے ہیں نا تو آپ پہلے اس کو سخت آرڈر کریں، پھر اس میں نرمی کر دیں۔ اور یہ جو 21 گھنٹے کا روزہ ہے اس پہ ہم عمل کرتے ہیں بعض اوقات، ناروے والے، گرمیوں کے مہینے میں۔ جی بتائیں کہ کفارے اور فدیہ میں کیا فرق ہے؟ کفارہ تو جی اچھا، جواب ڈاکٹر جواد ان کا مائک بند ہے۔ ٹھیک۔ جی جی، میں نے کہا کفارہ تو وہ جب آپ نے روزہ چھوڑا تو اس کا جو آپ دیتے ہیں، اور ہدیہ اپنا فدیہ جو ہے وہ آپ پہ اوپر فرض ہے جب آپ نے عید سے پہلے جو ادا کرنا ہے، عید کی نماز سے پہلے۔ نہیں، جو بیماروں کا جو روزہ ہوتا نہ ہے رکھ نا سکے جو روزہ۔ وہ فدیہ۔ کفارہ جرمانہ ہے جو جان کی جی ہاں قربان جی آتا ہے، اور فدیہ کیا ہے؟ وہ بدل ہے، بدل ہے۔ کمپنسیشن، وہ ہوتا ہے بیمار کے لیے۔ ہاں۔ کتنے دن کسی جگہ کا قیام ہو تو پھر آپ نے سفر کے باوجود بھی روزہ رکھنا ہے؟ 9 دن۔ 9 سے زیادہ ہو، 9 سے زیادہ ہے۔ یہ 9 دن تک جو ہے وہ آپ مسافر شمار ہوتے ہیں، اس سے بڑھ جائے گا۔ اچھا، آپ رمضان کے مہینے میں سفر کر رہے ہیں، آپ نے ترکی جانا ہے، اور کہاں سے آپ کھانا کھا سکتے ہیں؟ اس سے پہلے نہیں کھا سکتے۔ روزے کی حالت میں روزے کا نہیں، اگر آپ ظہر سے پہلے غالباً ہیں، آپ اگر نہیں، آپ وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، وہ اس کو بھی وضاحت جی جی دیں۔ ٹریول، آپ اپنی کمیون سے جب آؤٹ ہوں گے نا، آپ نے ساری نارمل کھانے ہیں، جی ہاں۔ ساری کھانے کے بعد آپ نے کمیون سے آؤٹ ہوں گے، اس کے بعد کھا سکتے ہیں۔ آپ پھر ترکی جا رہے ہیں، اور ترکی آپ کا جو ہے وہ آپ کا قیام 9 دن سے کم ہے، تو آپ اپنی بارڈر سے جو ہے وہ کھا سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کھا سکتے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اگر اوسلو آنا ہو روزے کی حالت میں، کون سے ایسے ٹائم کا آپ انتخاب کریں گے کہ آپ کا روزہ ضائع نہ ہو، آپ اوسلو سے آ کر واپس چلے جائیں؟ جی پھر ظہر کے بعد آؤں گا، جی نہیں جی ہاں، اپنے شہر سے ظہر سے بعد آئیں گے تو روزہ قائم رہے گا۔ دو طریقہ کار ہے اس کے، ایک یہ ہے کہ آپ زور کے بعد ٹریول کریں، یا زور سے پہلے واپس ہو پہلے جائیں واپس آ جائیں۔ اپنی جگہ پر۔ ہاں، اس کے لیے بہت صبح اٹھنا پڑے گا۔ جی ہاں، اس کے لیے سویرے آپ کو تھوڑا سا اٹھنا پڑے، لیکن آپ نا صبح 7 بجے چلیں تو 12 بجے سے پہلے واپس ہو سکتے۔ جی جی جی، ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ جی اچھا، یہ بتائیں کہ روزہ جو ہوتا ہے وہ خاص اور خاص کیا ہوتا ہے؟ روزے کی 3 قسمیں بتائی ہیں علماء نے: نارمل روزہ، خاص روزہ، خاص الخاص روزہ۔ نارمل روزہ یہ ہے کہ کھانے پینے سے آپ پرہیز کریں، نارمل روزہ ہے۔ خاص روزہ یہ ہے کہ کھانے پینے سے پرہیز کریں، اپنی زبان کو بھی کنٹرول کریں، آنکھوں کو کنٹرول کریں، کانوں کو بھی کنٹرول کریں، یہ خاص روزہ ہے۔ خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل سے وہ ساری چیزیں دل سے نکال دیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ خاص الخاص پہ اعتکاف والوں کے اوپر ہوگا میرا خیال، جو نہیں، وہ عام آدمی بھی کر مکمل سکتا ہے خاص الخاص، یعنی وہ اس کی نیت پاک صاف ہو، احتیاط کرے ہر حوالے سے، اور اپنی توجہ زیادہ سے زیادہ رکھے۔ جس طرح اب نماز میں ہم توجہ رکھتے ہیں نا، وہ 10 منٹ میں جی کامل، کہ کوئی خیال نہیں آنا چاہیے، کوئی ذہن ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے، اس روزے میں بھی توجہ اس کی کامل ہو تو وہ خاص الخاص روزہ کہلائے گا۔ اعتکاف کیا ہے جی؟ اعتکاف یہ جو رمضان کے آخری 10 دنوں میں 10 جو دن 3 دن یا زیادہ دنوں کا جو جی، رمضان کے آخری بیٹھنا، 10 دنوں میں کم از کم 3 دن ہو، زیادہ سے زیادہ پورا 10 دن ہو سکتے ہیں، 10 دن۔ وہ اعتکاف ہوگا۔ اس میں ایک تو شرط ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ہونا چاہیے، مسجد میں آپ بیٹھیں گے، اور پھر آپ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر دیں گے، باہر نہیں جا سکتے مسجد میں مگر کہ کوئی ایمرجنسی پیش آ جائے، اس صورت میں آپ جا سکتے ہیں باہر، اور وہاں پر فضول فالتو باتیں نہیں کر سکتے۔ آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پر؟ قرآن کی تلاوت، نماز، دعائیں، یہ چیزیں پڑھنی ہیں، ریاضت آپ نے کرنی ہے۔ طواف والے، ایک اعتکاف والے جو لوگ کٹھے بیٹھے ہوئے کوئی دینی باتیں مل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ فالتو بات وہ
نہیں کر سکتے. قبلہ اس میں سیم ہے اہل سنت کا اہل تشیع کا کوئی فرق ہے اعتکاف میں بیٹھنا؟ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم رجب کے مہینے میں بھی کرتے ہیں اور رمضان میں بھی کرتے ہیں. اہل سنت صرف رمضان کے اندر کرتے ہیں. اور جو زیادہ تر چیزیں سیم ہی ہیں، یعنی خود اعتکاف نام، اس کی شرائط، ساری چیزیں جو ہے وہ سیم پائی جاتی ہیں. آپ بتائیں کہ شیعہ میں رجحان کیوں کم ہے اعتکاف کا؟ میرے خیال مولا کی شہادت کی وجہ سے ہے شاید، کہ وہاں نہیں، شہادت مجالس سے ریلیٹڈ ہے، شہادت کی وجہ نہیں. وجہ اس کی ایک یہ ہے، ایک تو شیعوں کو اتنے دباؤ میں رکھا ہے نا بنو امیہ نے، آج تک دباؤ میں ہے جس علاقے میں اقلیت میں، وہ اپنے احکام، اپنی عبادات کو ظاہر ہی نہیں کر سکتے. نمبر دو یہ ہے کہ یہ جو تھی نا قطام، جو پلانر تھی، ماسٹر مائنڈ تھی امیر المومنین کی شہادت کا، اس نے مسجد کے اندر خیمہ لگایا ہوا تھا اور اس نے کہا تھا میں اعتکاف میں بیٹھی ہوئی. یعنی اعتکاف، یعنی یہ آپ ظاہر پر نہ دیکھیں کہ کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس نیت سے بیٹھا ہوا ہے. موبائل چرانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے تو اعتکاف نہیں ہے اس کا. یہ اگر امیر المومنین جیسی عظیم ہستی کو شہید کرنے کے لیے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اعتکاف میں، یہ بہانہ اس نے کیا ہوا ظاہری طور پر، تو ظاہر ہے وہ جو ہے وہ اس سے کوئی برا ہے ہی نہیں. اس سے ممکن ہے بعض کافر اچھے ہوں بس. لیکن ہمیں جو ہے ان چیزوں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اہل بیت نے کیا سیرت اپنائی ہے نا. وہ ایک آدمی کہنے لگا مسجد نہیں آتا تھا. صحیح جی، میں نے پوچھا کہ آپ شاہ صاحب آپ مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ کہا مولا دی قتل گاہ ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ مولا کی قتل گاہ ہے، لیکن اس کے بعد ائمہ کا کیا رویہ رہا ہے. مسجد سے اٹیچ رہے ہیں، مسجد جاتے رہے، مسجد سے انہیں انس تھا، پیار تھا، محبت تھی. اور پھر دیکھیں مولا کی فضیلت ہے کہ مسجد میں شہادت ہوئی ہے. یعنی مولا آپ قتل گاہ نہ کہیں، بلکہ آپ کو کہیں کہ مولا کی وہ جگہ جہاں مولا کی شہادت ہوئی ہے یہ ایک یادگار ہے. جس طرح ہمارے لیے ذوالجناح یادگار ہے، یہ علم یادگار ہے، جس طرح ہمارے لیے اور بعض تبرکات یادگار ہے، اس طرح مسجد بھی یادگار ہے کہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے مولا نے آخری سجدہ دیا ہے. یہ ذہن میں ہونا چاہیے. جی آپ کی طرف سے کوئی سوال ہو تو؟ مولانا صاحب وہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا تھا، وہ عدالت میں مولا علی علیہ السلام کی وہ جج نے یا القابات کے ساتھ ان کا نام لیا تھا، اور وہ معاملہ کوئی وہ یہودی کا تھا، یہ جس کا ذکر ہوتا رہتا ہے، سیاستدان بھی کرتے ہیں. وہ تھوڑا سا اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ آیا کہ یہ اس طرح ہی ہے جس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ یہودی کے ساتھ ہو گیا تھا معاملہ عدالت میں؟ وہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک یہودی نے امیر المومنین کی تلوار چرا لی تھی. اور کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں نا، وہ اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ واقعہ جو ہے وہ حقائق ہو، یعنی واقعہ اسی طرح ہو، بلکہ واقعہ کو کریٹ کیا جاتا ہے ایک درس کے لیے. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم نے بت توڑے ہیں اور پھر اس کلواڑی کو رکھ دیا بڑے بت کی گردن پر. جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ کس نے توڑے؟ کہا ہے تمہارے بڑے بت نے توڑے ہیں. اب بظاہری طور پر تو یہ سچ نہیں ہے، لیکن یہ ایک واقعہ ہوتا ہے بعض کا درس کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے. یا جس طرح یہ ہوتے ہیں بعض کا اچھے جو ڈرامے ہوتے ہیں سبق کا موضوع، اس میں ایسا معاملہ تھا. امیر المومنین کی تلوار چرا لی یہودی نے. امیر المومنین خلیفہ ہیں، لیکن امیر المومنین ہمیں ایک پروسیس سکھا رہے ہیں کہ خلیفہ بھی جو ہے اس کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی طرف سے ڈکٹیٹرشپ کرے، بلکہ قانون کے مطابق چلے. وہ اس کو بھی چاہیے قانون کے مطابق چلے. اب تلوار اس نے چرا لی، امیر المومنین کو پتہ چل گیا. امیر المومنین ڈائریکٹ اس سے ہم کلام نہیں ہو رہے، نہ اس سے تلوار چھین رہے ہیں، نہ اس پر اٹیک کر رہے ہیں، بلکہ امیر المومنین نے قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا یہ میری تلوار ہے یہودی کے پاس. اب امیر المومنین انٹر ہوئے تو ظاہر ہے وہ قاضی امیر المومنین کے انٹر تھا نا، خلیفہ تھے آپ. تو اس نے آتے ہوئے پہلے تو رسپیکٹ کی، احترام کے لیے کھڑا ہو گیا، اور پھر آپ کو ابو الحسن کہہ کر کے پکارا، جس طرح آج ہم کہتے ہیں نا یہ ایکسلنسی، کسی کو رسپیکٹ دیتے، یہ مراد تھی. تو امیر المومنین نے اسے ڈانٹا، کہا کہ یہ تم نے یہ رویہ رکھا ہے نہیں، غلط ہے. اس کورٹ میں اور یہودی برابر ہوں، کوئی فرق نہیں. یہاں ایز اے ہم مستمع آئے ہیں، میں نے شکایت کی ہے، یہ ملزم ہے، دونوں کورٹ میں برابر ہیں، تمہیں چاہیے دونوں سے سیم رویہ اختیار کرے. میں خلیفہ ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن کورٹ میں
خلیفے کے عنوان سے نہیں آیا ہو۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ قاضی نے کہ مولا آپ جو ہے وہ لائیں گواہ، تو مولا نے کہا امام حسن ہے گواہ، انہوں نے کہا کہ بیٹے کی گواہی قبول نہیں۔ تو اب کیا ہوا، ظاہری طور پر مقدمہ اس کے حق میں چلا گیا یہودی کے، لیکن روایت کا اگلا ایسا لوگ نہیں بیان کرتے۔ عدالت سے باہر نکلے، یہودی امام کے پاؤں میں پڑ گیا، اس نے کہا کہ مولا آپ کی بات صحیح ہے، تلوار آپ کی ہے، آپ گواہی جو ہے ظاہری طور پر آپ نے پیش نہیں کی، کرنا چاہتے تھے تو کر سکتے تھے لیکن پیش نہیں کی، لیکن آپ کی سچائی پر میں قربان ہو جاؤں، وہ وہیں مسلمان ہو گیا اور تلوار بھی اس نے دے دی مولا امیر المومنین۔ اب یہ کہنا کہ اس میں مولا کی توہین ہے، علم غیب کے خلاف ہے، ہر جگہ مولا معجزے نہیں کرتے تھے، کیونکہ ہر جگہ معجزہ ہو تو پھر تربیت نہیں ہو سکتی، پھر سبق نہیں جا سکتا، پھر ایک لیسن تاریخ نہیں بنتی۔ اس میں آپ کو کوئی تھا ذہن میں، کوئی آپ کی چیز آ رہی تھی اس واقعے سے متعلق؟ نہیں، یہ کوٹ کیا جاتا تھا کہ وہ یہودی سے ہار گئے تھے، مطلب ظاہر ہے کہ جو ایسے مقدمے میں تنازع میں ہارنے والا تھوڑا سا وہ ہوتا نا کہ یہ کیا کہہ لیں کہ کہ غلط گواہی پیش کر دی ہے، غلط سچا دعویٰ جھوٹا، کر ہاں ہاں جی ہاں جی، دی، وہ اس وہ طرح تھوڑا سا توہین فیل ہوتی ہے اس میں۔ نہیں، وہ ہم کیونکہ ہر چیز کو اپنے ذہن سے دیکھتے ہیں نا، اپنے جی جی معاشرے کے انداز سے، اپنی ثقافت کے انداز سے، لیکن اگر سارے جوانوں کو، سارے پہلوؤں کو مد نظر رکھا جائے تو اس میں جو ہے وہ بعض کا تعریف ہوتی ہے، مولا کی تعریف ہے، ایک درس ہے کہ وہ عام آدمی کی طرح عدالت میں گئے ہیں، پھر انہوں نے جب فیصلہ ان کے خلاف بھی ہوا ہے تو انہوں نے فیل نہیں کیا اس کو، عدالت کا کیا کیا احترام کیا ہے۔ آج کوئی کرے نا اپنا حافظ صاحب کے خلاف فیصلہ دے نا کوئی، حافظ کیا کون سے ہیں یہ شاہ صاحب، کیا نام ہے، حافظ منیر، عاصم منیر۔ عاصم منیر صاحب کے خلاف کوئی دے نا، جی کوئی نہیں دے سکتا۔ عاصم منیر تو دور کی بات ہے، ایک منسٹر کے خلاف کوئی نہیں دے سکتا فیصلہ۔ وہ تو قبلہ ان کے جو جونیئرز ہیں، جو ہمارے شعبوں کے ہیڈ بنا دیے گئے ہیں، سویلین اداروں کے ہیڈ جو ہیں وہ آرمی کے آفیسرز ہیں ریٹائرڈ، اور ان کا یہ بھی ہو رہی تھی کہ عدالت میں اس کے ایک شعبے کے ہیڈ کو بلانے کی بات آئی تو انہوں نے کہا وہ تو ریٹائرڈ کرنل صاحب ہیں، ان کو تو ہم نہیں بلا سکتے، کہ بے شک وہ اس وقت اس سویلین ادارے کے ہیڈ ہیں لیکن چونکہ وہ ایکس آرمی آفیسرز ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ان کو تو ہم بلا ہی نہیں سکتے۔ تو یہ تو حافظ صاحب کے پاس جانا تو بہت مشکل ہے۔ چھوٹا سا میجر بعض کا کھانے پر جو ہے کرتا ہے، اٹیک کرتا ہے فوجیوں کو لے کر، سپاہیوں کو مارتا ہے اور کوئی اس کا ایکشن نہیں ہوتا کبھی۔ ایسے 2 سال پہلے کی بات ہے، موٹر وے پر انہوں نے خلاف ورزی کی فوجیوں نے، تو اس نے چلان کیا تو فوراً وہ گئے چھاونی سے جوان لے کر آ گئے جی ملک فتح کرنے کے لیے، تو موٹر وے والوں کو بیچاروں کو پٹائی کی انہوں نے۔ جی اور کوئی سوال ہے؟ جی بس مکمل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی خیریت سے آپ؟ عائشہ صاحب پاکستان سے نئے واپس آئے ہیں، ان کے پاس زیادہ معلومات ہیں۔ جی پاکستان کے حوالے سے میرے پاس کافی معلومات ہیں، اچھا، لیکن وہ بھی نہیں ڈسکس کریں گے۔ آپ ہماری باتوں کی تائید کرتے ہیں جو ہم نے کی ہیں؟ جی کسی حد تک، لیکن میں تو ادھر سے 1.5 مہینہ رہ کے آیا ہوں اور کافی کچھ ادھر میں نے آبزرو کیا ہے اور کافی لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ وہ پاکستان کے حالات بہت ہی نازک ہیں۔ جی پیارا ملک ہے جس طرح بھی ہے، وطن ہمارا۔ جی جی رات کو بھی آپ کے ساتھ ڈسکشن ہوئی تھی ادھر امام درگاہ میں اسی حوالے سے۔ میں نے سوال پوچھنا تھا ایک کہ نعوذ باللہ کہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ میں سب آپ کے گناہ معاف کر دوں گا سوائے شرک کے، ٹھیک ہے؟ جی لیکن خدا تعالیٰ کی ذات آدم کا پتلا بناتے ہیں اور اس میں روح پھونکتے ہیں اور خود ہی فرشتے کو کہتے ہیں کہ اس کے آگے سجدہ کریں۔ جی تو ایک طرف خدا تعالیٰ کی ذات کہہ رہے ہیں کہ میں شرک نہیں معاف کروں گا، لیکن دوسری طرف وہ خود ہی فرشتے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سجدہ کر رہے آدم کے سامنے،
تو یہ کیا اس کی تو مجھے سمجھ نہیں آئی اس اس چیز کے کی. دو جواب ہیں. سجدہ جو ہے خالی سجدہ شرک نہیں کہلاتا. سجدے میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیت کیا ہے. نیت آپ کی ورزش کی ہے، یوگا کی ہے، تو وہ شرک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. جی وہاں پر جو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا گیا اس کی دو تعویلیں ہیں. پہلی تعویل اس کی یہ ہے کہ حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، حضرت آدم کو خدا نہیں مانا گیا، بلکہ آدم علیہ السلام قبلہ بنایا گیا. یہ ایک. دوسرا یہ ہے کہ وہاں سجدہ عبادی نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا. جس طرح کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں باپ جھک کے حضرت یوسف کے سامنے سجدے میں چلے گئے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر یہ مراد نہیں تھی کہ یوسف علیہ السلام کو وہ عبادت کر رہے ہیں، ان کو خدا مان رہے ہیں. بس سجدہ، ہر سجدہ مضموم نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ سجدے کرنے والے کی نیت کیا ہے، کس بنیاد پر کر رہا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لہٰذا وہاں پر جو شرک نہیں کھلائے گا کہ خدا نے خود جو ہے سب سے پہلا نعوذ باللہ شرک کی بنیاد رکھی اور آدم کا پتلا بنایا اور اس میں روح پھونکی. بلکہ وہ پروسیس بتائے جا رہے ہیں آدم کے، کہ آدم کی پروسیس کہاں بننے کے پہلے اس کا بدن بنایا، پھر روح اس میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بدن پہلے ہے اور روح بعد میں ہے، یہ بتایا جا رہا ہے وہاں پر. بس وہاں پر جو ہے شرک لازم نہیں آتا. جی شکریہ مولوی صاحب. جی یہیں پر آپ مکمل کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم. خدا اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ فرما. خدایا تو غفور رحیم ہے. رمضان کا مہینہ ہے، جو عبادت ہم نے کی ہے خدایا اسے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما. خدایا اس کا میں اجر عطا فرما، اس میں جو خطائیں انہیں معاف فرما. خدایا جو ہے وہ بہت کم وقت رہ گیا رمضان کا. خدایا اس جو 2-3 راتیں رہ گئی ہیں، خدایا 2 راتیں رہ گئی ہیں، خدایا اس میں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے حاضرین کے لاحقین مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو منور فرما. آخر میں مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع اخلاص سے والصلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آخر میں مرحوم جو ہے جو لوگ مولوی صاحب ایک ریکویسٹ تھی کہ ایک سید زادی ہے وہ گم شدہ ہو گئی ہیں، تو ان کے لیے دعا کیجیے گا کہ وہ اپنے گھر لوٹ آئیں، کیونکہ پاکستان میں گم ہو گئی ہیں. جی ان کا ذہنی توازن اب ٹھیک نہیں رہا سسرال والوں کے تشدد کی وجہ سے، تو وہ بیچاری جو ہے وہ پتہ نہیں کدھر غائب ہو گئی ہیں، وہ کافی پریشان ہے. تو میں ان کے لیے دعا کیجیے گا پلیز. اے خدا، تو ہے جس نے یوسف کو یعقوب کی طرف پلٹا دیا، تو ہے جس نے موسیٰ کو ان کی ماں کی طرف پلٹایا، تو ہے جس نے ابراہیم کو آگ سے بچایا. خدایا اس مومنہ کو صحیح سالم گھر کی طرف پلٹا دے. خدایا اس سلسلے میں جو ان کے رشتہ دار لوائقین پریشان ہیں، خدایا تو انہیں صبر عطا فرما. خدایا ان کی پریشانی کو خوشی میں تبدیل فرما. خدایا تو غفور رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے. آخر میں جو مومنین بیمار ہیں، خاص طور پر حسنین شاہ صاحب، اسی طرح کریم شاہ صاحب بیمار ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے، اور دوسرے ہمارے اس گروپ میں جو مومنین بیمار ہیں میرے سمیت، ان کی شفا یابی کے لیے 5 دفعہ اس آیت کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب مضطر اذا دعا ویکشف السوء. 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 خدایا اس آیت کریمہ کا واسطہ، امیر المومنین کی مظلومیت کا واسطہ، بیمار کربلا امام زین العابدین کی بیماری کا واسطہ، بی بی زینب کی لٹی ہوئی چادر کا واسطہ، بی بی فاطمہ کے زخمی پہلو کا واسطہ، خدایا بی بی سکینہ کے جلے ہوئے دامن کا واسطہ. خدایا ان بیماروں کو، کریم شاہ صاحب کو، حسنین شاہ صاحب کو، دوسرے بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، طول عمر عطا فرما، آئندہ بیماریوں سے محفوظ فرما. اللہم صلی علی محمد و آلہ.
ٹھیک ہے جی، بہت اوکے، شکریہ، آپ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔